سال 1990 میں 64,827 کشمیری پنڈت خاندان ملیٹنسی کی وجہ سے وادی چھوڑ کر چلے گئے۔ 2014 سے 2020 تک ملیٹنسی کے واقعات میں 481 سیکیورٹی اہلکار، 215 عام شہری اور 1,216 ملیٹنٹ مارے گئے۔ سرحد پار سے جموں کشمیر میں در اندازی کی 1,776 کوششوں میں سے 685 کامیاب ہوئیں۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بڑا انکشاف۔ جموں کشمیر میں عسکریت پسندی کا سرحد پار سے عسکریت اور دراندازی سے گہرا تعلق۔ کشمیری پنڈتوں کے علاوہ عسکریت پسندی نے کچھ سکھ اور مسلم خاندانوں کو بھی وادی کشمیر سے جموں، دہلی اور ملک کے دیگر حصوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ کلگام میں سی آر پی ایف بس کو گرینیڈ سے اڑانے کی کوشش، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، حملہ آوروں کی تلاش جاری۔ کلگام کے برزلو علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب مشتبہ ملیٹنٹوں نے سی آر پی ایف بس کو نشانہ بنا کر گرینیڈ پھینکا، تاہم گرینیڈ حملے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اننت ناگ میں مشتبہ جنگجو نے فورسز اہلکار کی آنکھوں میں مرچی پاؤڈر پھینک کر اہلکار سے سروس رائفل چھیننے کی ناکام کوشش کی۔ علاقے کو محاصرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع۔ پولیس کے مطابق عسکریت پسندوں نے اہلکار کی آنکھوں میں مرچ کا پاؤڈر اس وقت پھینک دیا جب وہ رشی بازار اننت ناگ میں کشمیری پنڈت کے گیٹ پر ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ وادی میں گزشتہ 30 برسوں میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جب جنگجو نے کسی فورسز اہلکار کی آنکھوں میں مرچی پاؤڈر پھینک کر اسے رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ پاکستان اب افغان جنگجوؤں کو کشمیر بھیج رہا ہے۔ کشمیر میں فوج کو عوامی حمایت حاصل، وادی میں امن لوٹ آیا ہے، کسی بھی سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ چنار کور ڈی پی پانڈے نے کہا، پاکستان اب افغان جنگجوؤں کو تربیت دے کر جموں کشمیر میں امن بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے وادی میں اقلیتی طبقہ کو نشانہ بنا کر یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور جگموہن کی تھیوری پیش کی جو غلط ثابت ہوئی۔ ایک ریاست کا خصوصی درجہ چھیننے پر مرکزی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کے لیے عدالت عظمیٰ کو 3 برس کا وقت لگ گیا۔ مجھے امید ہے کہ عدالت نہ صرف دفعہ 370 کی تنسیخ پر روک لگا دے گی بلکہ غیر قانونی طور پر نافذ قوانین کو بھی منسوخ کیا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ کی طرف سے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کرنے کا پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے خیر مقدم کیا اور 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں نافذ قوانین کی واپسی کے لیے امید ظاہر کی۔ ہانجی ویرا پٹن میں 2 جیش محمد کے ہائیبرڈ عسکریت پسند اسلحہ سمیت گرفتار۔ دونوں عسکریت پسند پی آر آئی اور اقلیتوں اور غیر مقامی لوگوں کو نشانہ بنانے کی طاق میں تھے۔ پولیس کے مطابق دونوں عسکریت پسند جیش محمد تنظیم سے وابستہ تھے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ جلال آباد سنجواں جموں میں مورخہ آرائی کی تحقیقات قومی تحقیقاتی ایجنسی کے سپرد۔ این آئی اے ٹیم نے عین شاہدین کے بیانات قلم بند کیے، مکان مالک سے بھی پوچھ تاچھ جاری۔ وزیر اعظم کی ریلی سے قبل دھماکے کے جانچ کے لیے پولیس نے نمونے لیبارٹری روانہ کر دیے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے جموں دورے سے 2 دن قبل جموں کے جلال آباد سنجواں علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے مابین مسلح تصادم آرائی میں 2 جیش محمد کے فدائین جنگجو مارے گئے تھے جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر الیکٹرانک مواد برآمد کیا گیا تھا۔
3 माह से जायद तवील अरसे तक बंद रहने के बाद तारीखी मुगल शहरा कल से ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। हुकाम ने सफर के दौरान मुसाफिरों से ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की तलकीन। जिला मजिस्ट्रेट पुंछ ने एक ट्वीट करके तस्दीक करते हुए बताया, मुझसे शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया जाएगा। शहरा पर गुज़श्ता माह शुरू होने वाला बर्फ हटाने का काम 2 हफ्ते कबल ही मुकम्मल हो चुका था, ताहम ट्रैफिक की नकल व हमल को अभी इजाजत नहीं थी। बगैर हाई परमिशन नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 2 पहिया गाड़ियों पर सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लगाना जरूरी। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक अनंतनाग की एडवाइजरी जारी। 14 मई तक गाड़ियों पर HCP नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई और 5,000 रुपए जुर्माना आयद करने की तंबीह।